دنیا میں مجھے کوئی ایسا کامیاب شخص دکھا دو جس نے اپنی زندگی میں ریجیکشن فیس نہ کی ہو۔ آج جتنے بھی کامیاب شخص ہیں، عمران خان، بابر اعظم، برائن ایکٹن، ملک ریاض جیسے کامیاب شخصیات، ان سب نے اپنی زندگی میں ریجیکشن فیس کی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہوگا، لیکن ہم آج انہی کو جانتے ہیں جو ڈٹے رہے اور خود کو اتنا مضبوط کر لیا کہ اپنے پاگل پن سے دنیا ان کی دیوانی ہو گئی۔ ہاں، ہر کامیاب شخص کی زندگی میں ریجیکشن آتی ہے، لیکن کچھ تو ریجیکشن کے اوپر ہی ہار مان بیٹھتے ہیں، اور لیکن کچھ لوگ اس ریجیکشن کو کامیابی میں بدل ڈالتے ہیں۔ دوستو، بنا لو خود کو ایسا کہ دنیا بننا چاہے تم جیسا۔ ہر کامیاب شخص کی زندگی میں ریجیکشن آتی ہی آتی ہے۔ اس کا مطلب بنا کیا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب وہی ہے کہ آج تمہارے پاس بھی وہی موقع ہے جو کبھی ان کامیاب شخصیات کے پاس کامیاب ہونے کا موقع تھا۔ میں آج تمہیں دو شخص کی ایسی سٹوری سنانے والا ہوں جنہوں نے اپنی کامیابی میں، اپنی زندگی میں بہت بار ریجیکشن دیکھی، اور ہاں، ان کو پتا تھا اگر دنیا بدلنی ہے، اگر زندگی بدلنی ہے، اگر وقت بدلنا ہے تو اس سب کو برداشت کرنا پڑے گا، اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ عمران خان اپنی جنریشن کا چمکتا ہوا ستارہ، جب اس نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا تو اسے ٹیم سے باہر نکال دیا گیا۔ اسے یہ کہہ کر ٹیم سے باہر نکال دیا گیا، عمران کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ دوستو، اس کو بھی تب اتنا ہی ریجیکشن کا درد ہوا تھا جتنا آج تمہیں ہو رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اس ریجیکشن کو اپنی کامیابی میں بدل کر ہی دم لوں گا۔ اور ہاں، جس ملک کی ٹیم نے اسے اپنی ٹیم سے نکالا تھا، اس نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا اور اس ملک کو ورلڈ چیمپئن بنا دیا۔ اگر یہ اس وقت ریجیکشن کے آگے ہار مان بیٹھتا اور یہ دل میں تسلیم کر لیتا ہاں میں اس قابل نہیں ہوں، تو کوئی بھی آج عمران خان کے نام سے واقف نہ ہوتا۔ برائن ایکٹن کسی دور میں یہ سافٹ ویئر انجینئر بے روزگاروں کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے پاس یاہو اور ایپل کمپیوٹر کمپنی میں کام کرنے کا تجربہ تو تھا، لیکن قسمت تھی کہ اس کے اوپر آشکار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے فیس بک اور ٹویٹر کے اندر جاب کے لیے اپلائی کیا اور اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ تم ہماری کمپنی کے اندر کام کرنے کے لیے قابل نہیں ہو۔ 3 مئی 2009 کو اس نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، مجھے آج فیس بک نے ریجیکٹ کر دیا۔ 2009 کو اس نے پھر ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا کہ مجھے آج ٹویٹر کی طرف سے بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن میں آج اپنی زندگی کے لمبے سفر کی طرف گامزن ہوں۔ دوستو، سوچو جب یہ ٹویٹر کے اوپر جا کر یہ ٹویٹ کرتا ہوگا تو کتنی درد ہوتی ہوگی اسے، لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کچھ بننا ہے تو اس ریجیکشن کو کامیابی میں بدلنا ہوگا۔ اس کے پاس 2 راستے تھے، یا تو ریجیکشن کے آگے ہار مان بیٹھتا یا اس ریجیکشن کو، اس فیلئر کو کامیابی میں بدل ڈالتا، اور اپنے پاگل پن سے ان لوگوں کو اپنا دیوانہ کر لیتا جنہوں نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، اور اس نے دوسرا راستہ چوز کیا۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک ایسی ٹیکنالوجی والی ایپ بنائی جسے ہم آج واٹس ایپ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ لوگ فیس بک کا اونر جب اسے کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہا تھا، 2013 کے اندر اس کی کال کر کے اس سے وقت مانگ رہا تھا کہ میں تجھ سے وقت مانگتا ہوں، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس نے واٹس ایپ، فیس بک کے اونر کو جس نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، اس نے اس کو $19 بلین کے اندر واٹس ایپ کو بیچا۔ دوستو، اگر تمہاری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، ریجیکشن آ رہی ہے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی انگلیاں تمہارے اوپر اٹھ رہی ہیں، تو سن لو، تم آگے بڑھ رہے ہو، تم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہو، تمہارا وقت بھی آنے والا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو تجھے آج ریجیکٹ کر رہے ہیں تمہارے لیے تالیاں بجا رہے ہوں گے، اور تمہاری تعریفیں کرتے خاموش نہیں ہو رہے ہوں گے، اور تجھے یہ بات کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو پتا تھا، تو کر کے ہی رہے گا۔ مشکلات سنو، مشکلات تمہیں گرا نہیں سکتی، محنت تجھے ہرا نہیں سکتی۔ اگر تو دل سے ٹھان لے دوست، یہ ہار بھی تجھے ہرا نہیں سکتی۔